اتنا روئے کہ روتے روتے بیمار ہو گئے. لوگوں نے سمجھا کہ اب ان کا وقت آخری. اللہ کے خوف میں اتنا رو رہے ہیں کہ تابی کہ جنہوں نے 228 صحابہ کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کا دیدار کیا, ان کا چہرہ دیکھا. اللہ والے نیک لوگ, ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے مرید. تو جب ان کے مریدین کو پتہ چلا کہ حضرت بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے ہم جائیں. تو جب ان کی عیادت کے لیے ہزاروں لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا پورا گھر جو ہے وہ گیلا ہو چکا تھا, تر ہو چکا. لوگوں نے کہا کہ بھائی آسمان پہ تو کوئی بارش ہی نہیں, نہ ان کے گھر میں کوئی ٹوٹی, نہ کوئی نل کا, کوئی پانی کہاں سے آ گیا. سارے حیران ہو گئے. تو ان کی ایک خادمہ تھی, تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ماجرا کیا ہے, یہ صحن کیوں گیلا, دیواریں بھی گیلی ہیں, چھت بھی گیلی ہے. تو فرمایا کوئی بارش وارش نہیں ہے, یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی تھی. تو فارغ ہو کر انہوں نے جب اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی تو یہ اتنا اللہ کے خوف میں روئے کہ یہ رونے کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جو تھے یہ پرنالے سے نکل کر بہہ کر زمین پر گر رہے تھے. یہ اس کی وجہ سے پورا صحن تر ہو چکا. تو آج اگر وہی خوف ہمارے دل میں آ جائے, وہی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر دنیا کی زندگی بھی آسان ہے اور آخرت والی زندگی بھی آسان ہے. ہم واقعات تو پڑھتے ہیں لیکن ان واقعات پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کا خوف, اللہ رب العزت کا ڈر جس انسان کے دل میں آ جائے اسے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما, صحابہ کرام کا مجمع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتلا رہے ہیں. فرمایا کہ میرے صحابہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا, جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو بلا کر انہیں وصیت کیا کی, انہیں وصیت کی. اس نے کہا کہ میرے بیٹوں میں اب دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو زندہ جلا دیں. میری لاش کو اس طرح جلانا ہے کہ جل کر راکھ ہو جائے اور سوا ہو جائے. کچھ راکھ دریا میں ڈال دینا اور کچھ راکھ ہوا میں. جب ان کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تو بیٹوں نے اپنے باپ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے مرنے کے بعد دریا کو حکم دیا کہ اس میں جو اس شخص کی راکھ کسی نے ڈالی ہے اس کو حکم دیا کہ بہہ جائے. ہوا نے جو اس کی راکھ کو اڑا ڈالا تھا اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تو بھی جمع ہو. جب دونوں راکھ اس کی جمع ہوئی اللہ نے اس میں روح ڈالی, وہ بندہ زندہ ہو کر کھڑا ہو. اللہ نے فرمایا کہ اے انسان مجھے یہ بتا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کیا تھا کہ جب تو مر جائے گا تو تیری یہ لاش کو جلا دیں گے اور ہوا میں راکھ اڑا دیں گے, تو یہ تو نے کام کیوں کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے سامنے پیش نہ ہوں. میں قیامت کے دن تجھے اور تیرے نبی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے کیا سامنا کروں گا. اللہ نے فرمایا اچھا اگر تیرے دل میں واقعی اتنا خوف تھا, اتنا ہی ڈر تھا کہ تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈر کر کہ قیامت کے دن میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا, مجھے دے تیری ادا اتنی پسند آئی ہے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ کیا. سبحان اللہ. چند افراد بیٹھے. تو میرے بھائیوں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے.
تاریخ نے تو ہمیں یہاں تک بھی واقعات بتلائے ہیں کہ جو جانور ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، ان کے زبان سے بھی نکلے ہوئے الفاظ سے بڑے بڑے نیک لوگوں نے عبرت کی ہے، بڑے بڑے۔ اور کیسے پرندوں کے کیا وہ بول سکتے ہیں، کیا وہ جانور بول سکتے ہیں؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی قدرت ہر جگہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بغداد کے بازار میں یوں جا رہا تھا خرید و فروخت کے لیے، تو میں نے دکان پہ دیکھا کہ ایک طوطا جو ہے وہ پنجرے میں بند ہے اور آواز نکال رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا۔ تو جب میں اس دکان والے کے پاس آیا تو میں نے اس سے ماجرا پوچھا کہ تو نے اس پرندے کو قید میں کیوں ڈالا؟ اس نے کہا کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ۔ اس نے وجہ بتائی، فرمایا کہ یہ میرے پاس درہم ہیں، جتنے درہم تو لینا چاہتا ہے مجھ سے لے لے اور اس پرندے کو آزاد کر۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 2 درہم دیے، اس پرندے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پرندے کو آزاد کر رہے ہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ جب وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے اڑنے لگا تو اڑنے سے پہلے اللہ نے اسے زبان دی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ متوجہ ہوئے تو پرندے نے اڑنے سے پہلے کہا اے جنید بغدادی، اڑنے سے پہلے میری بھی ایک نصیحت سن۔ پرندہ کہہ رہے، انسان نہیں ہے بولنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ اے جنید بغدادی، جب میں قید ہوا تھا تو میرے قید ہونے کی وجہ اور سبب یہ تھی کہ جب میں نے اس سے پہلے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اللہ نے مجھے آزاد رکھا۔ ایک دن میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو ایک ظالم شخص آیا، اس نے مجھے قید کر کے اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ تیرے جیسا نیک آدمی آج یہاں سے گزر رہا ہے، میں آپ کی برکت سے جو ہے آج آزاد ہو رہا ہوں اور میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں جنید، آنے والی نسلوں تک میری یہ نصیحت پہنچا دو اور بتا دو ان کو کہ جو امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، دنیا اسے قید کر کے پنجرے میں ڈال دے گی، وہ کبھی آزاد اور سکون والی زندگی نہیں گزارے گا۔ جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا کی زندگی گزارے گا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے تو وہ پرندے بھی اچھے تھے، ہم سے تو وہ جانور بھی اچھے تھے کہ وہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یوں بھاگے جا رہے ہیں جناب، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر مسافات میں دیکھا ہزاروں جناب وہاں شیر جنگل کے کھڑے ہیں، منہ پھاڑ کے کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، آگے جا نہیں رہے۔ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ آگے آئے تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ ایک آدمی سے پوچھا بھائی تم آگے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آگے کیسے جائے، جنگل کے شیر کھڑے ہیں، وہ ہمارا راستہ رو کے کھڑے ہیں، ہم کیسے جائیں؟ میں اچھا پیچھے ہٹ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ جنگل کے شیروں میں حضرت فاروق اعظم کا بیٹا ہوں اور محمد کا غلام ہوں، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ جنگل کے شیروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ جنگل کے شیروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے، وہ فاروق اعظم کے جب گھر سے نکلتے تھے تو شیطان ان کا ایمانی روب اور دبدبہ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا کہ فاروق اعظم آ رہا۔ آج شیطان نے تو ہمیں وسوسہ ڈال دیا، نماز نہیں پڑھنی، جھوٹ بولو، غیبت کرو، حسد کرو، بغض کرو، اسی میں لگا دیا۔ لیکن فاروق اعظم کے دل میں تو خوف خدا تھا، اللہ کی محبت تھی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا، جنگل کے سارے شیر اپنا سر جھکا کر جنگل کی طرف چلے گئے اور سارے لوگ خوشی کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس صحابی کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ سے جنگل کے شیر اگر ہٹ جائیں اور وہ اپنا راستہ چھوڑ دیں، ہم اس محمد عربی کی سنت پر کیوں عمل نہیں کریں گے؟ ہم اس نبی کی سیرت پہ کیوں عمل نہیں کریں گے؟ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مٹنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ایران کا تھا قیصر، اس نے جو ہے وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ اس کے سپہ سالار گئے پکڑ کر لے کر، صحابی رسول ہے، دربار ہے، شاہی محل ہے، دونوں جانب اراکین سلطنت، وزراء، سپہ سالار، بڑے بڑے لوگ کھڑے۔
ہزاروں لوگ کا مجمع ہے، اکیلے حضرت حذیفہ ابن یمان بیچارے غریب صاحب، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سامنے کھڑا کیا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، نگاس تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے؟ میں جی ہاں میں نبی کا صحابی ہوں۔ فرمایا کلمہ چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، نبی کی سنت اور سیرت کو چھوڑ دو، اگر تو باز نہ آیا تو پھر میں تمہیں یہ جلتی ہوئی آگ کے اندر میں تمہیں پھینک کر تمہیں زندہ جلا دوں۔ میرے جیسا ہوتا تو کیا زندگی نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق احکام؟ تو وہ صحابہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اکیلے کھڑے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی گھر والے نہیں، اکیلے، اور سارے دشمن وہاں کھڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادشاہ سلامت، تم بات کس کے سامنے کر رہے ہو؟